ایک مرتبہ حضرت سیدنا شفیق بلخی، ان سے کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ بہت بد اخلاق ہے۔ وہ بد اخلاق ہے نا، میں تو اخلاق مند ہوں۔ بد اخلاق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں۔ وہ مسکرا رہے تو آپ بھی مسکرا رہے، وہ گفٹ دے رہے تو آپ بھی گفٹ دے رہے۔ یار یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق تو یہ ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ اس کے سلوک میں آگے بڑھتے رہے۔ یہ اخلاق تو یہ ہے نا۔ اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا، پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نبھا کی کوشش کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو۔ اتنا یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں بیمار پڑ جاتی تھی اور کام کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تو حضور علیہ السلام میرے حصے کے کام کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ آٹا گوننا مجھے نہیں آتا تھا تو حضور مجھے آٹا گون کر دیتے تھے اور میں روٹی پکاتی۔ یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا۔ آج ہمارے گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے باپ سے باغی ہوتے ہیں۔ باپ کا باغی بنانے کا یا باپ کے باغی بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بچپنے سے بچے سوچتے ہیں میرے باپ نے ماں پہ بہت ظلم کیا۔ اگر اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے، کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو۔ اور طلاق کا تو سوچو ہی مت، اس لیے کہ اللہ کو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مفکر نے کہا تھا بلا عذر شرعی طلاق دینے والے کبھی مرد نہیں ہوتے، مرد وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے نباہ کرنا جانتے۔ علامہ شفیق بلخی کی بیوی امام شفیق بلخی بڑے زاہد تھے۔ داتا علی حجویری جیسے لوگ شفیق بلخی کی ولایت کی تعریف کرتے، شفیق بلخی ہوئے، ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی۔ تو کسی نے کہا طلاق دے دے، فرمایا یار میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس نے جو ظلم کیا اس سے بڑھ کے وہ ظلم کرے گا تو ایک عورت پہ ظلم ہوگا، اس لیے میں طلاق نہیں دیتا کہ میں برداشت کر لوں گا، اس سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دوسرا شوہر تو بدلہ لے گا نا۔ تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہو، اس کو ظلم سے بچانے کے لیے میں اس کا ظلم سہ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کی فکر تھی، ان کی سوچ۔ یہ فکر علم سے آتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آتی۔